بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج ایک قصہ ہے بادشاہ اور حکیم کا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک حکیم ہوتا ہے، تو بادشاہ اس حکیم کو کہتا ہے کہ بھئی ایک کتاب لکھو حکمت کے اوپر۔ اور تو حکیم جو ہے وہ بڑی خوش خوشی جناب اپنا کتاب لکھنا شروع کرتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ کتاب پسند آئی تو میں تمہیں جو ہے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اب حکیم صاحب جو ہے نا بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں حکمت کے اوپر۔ اور سب سے پہلے وہ بیماریوں کے نام لکھتے ہیں، پھر اس کی وجوہات، پھر ان کا علاج، اور آخر میں جو ہے نا وہ جو دو متضاد چیزیں جو نہیں کھانی چاہیے ان کے متعلق جناب وہ پوری ایک فہرست ترتیب دیتے ہیں۔ 3 سال کے عرصے میں جناب یہ کتاب لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ جناب دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور بادشاہ سلامت کو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کتاب جو ہے بڑی محنت سے لکھی ہے اور یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ بادشاہ سلامت جو ہے اس کی کتاب پڑھتے ہیں حکمت کی، اور پڑھتے پڑھتے جناب یہ متضاد چیزوں پہ جب پہنچتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ تربوز کے اوپر جو ہے نا گرم دودھ پینے سے آنتڑیوں میں جو ہے آنتوں میں جو ہے نا وہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے، آنتوں کا درد ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیز پڑھتے ہیں تو حکیم صاحب کو یعنی دربار میں بلا لیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی میں پہلے جو ہے نا اس کے اوپر تجربہ کروں گا، اگر یہ تجربہ جو ہے نا صحیح ثابت ہوا، یہ تمہاری بات صحیح ثابت ہوئی تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، نہیں تو تمہارا جو ہے نا سر قلم کر دوں گا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں جی بالکل ضرور تجربہ کریں۔ تو اس تجربے کے لیے انہیں اگلے دن کسان کو بلایا جاتا ہے، اور کسان کو فریش جناب اپنا فریش تربوز دیا جاتا ہے۔ کسان تربوز کھاتا ہے، تربوز کھانے کے بعد گرم گرم دودھ پیتا ہے۔ اب حکیم صاحب انتظار کرتے ہیں کہ جناب اب اس کو جو ہے نا پیٹ میں درد ہوگا، آنتوں میں اس کا درد ہوگا، اور یہ لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کسان تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارے درباری دیکھتے ہیں، بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بادشاہ جو ہے نا حکم دیتا ہے کہ جناب حکیم کو گرفتار کر لو اور اس کا جو ہے نا سر قلم کیا جائے گا۔ حکیم بڑا پریشان ہوتا ہے، اور بادشاہ سے عرض کرتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے نا ایک موقع دیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی کیسا موقع؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے 3 مہینے کا وقت دیا جائے، 3 مہینے بعد جو ہے نا پھر آپ بے شک میرا سر قلم کر دیں، مجھے 3 مہینے کا ایک وقت دیں، اور کسان جو ہے وہ میرے حوالے کریں، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر ایک اور تجربہ کریں گے، اگر اس میں میں ناکام ہوا تو پھر جو آپ سزا تجویز کریں گے مجھے منظور ہے۔ بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کو 3 مہینے کا وقت دیا۔ اب کیا ہوتا ہے جی بات کسان جو ہے وہ اپنا حکیم کے حوالے ہو گیا۔ حکیم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو شاہی مہمان کے طور پہ رکھتا ہے، اور کسان جو ہے نا اس کے تو مزے ہو گئے جناب، شاہی مہمان ہو گیا۔ اب کسان والی جو زندگی تھی، محنت مشقت والی زندگی جو تھی کسان کی، وہ اس سے ختم ہو گئی، اور وہ شاہی مہمان ہوا، اور حکیم صاحب جو ہے نا اس کو جتنے آسائشات ہوتی ہیں، جتنا آرام ہوتا ہے وہ کسان کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اپنا کسان بالکل آرام طلب ہو گیا، اور آرام طلب ہونے کے ساتھ ساتھ شاہی مہمان اور شاہی کھانے کھا رہا ہے، اور بالکل محنت مشقت جو ہے نا اس کی زندگی سے ختم ہو گئی۔ 3 مہینے کا وقت گزرنے کے قریب ہوتا ہے، تو یہ حکیم سوچتا ہے کہ بھئی میں کس طرح ٹیسٹ کروں گا، یہ کسان جو ہے اب نازک مزاج بن گیا۔ تو ایک دن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا بیڈ سے جو نرم بستر ہوتا ہے وہ ہٹا دیتا ہے، اور وہ فرش پہ سوتا ہے یا اپنا سخت چیز پہ اس کو سلا دیتا ہے۔ تو صبح کسان جو ہے نا بڑی فریاد کرتا ہے کہ یار رات جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے نہیں گزری، نیند مجھے نہیں آئی، اور سارا جسم میرا درد کر رہا ہے۔ اب یہ حکیم صاحب سمجھ گئے ہیں کہ یعنی کسان جو ہے نا اس کو شاہی آرام ملنے کے بعد اب اس کا مزاج جو ہے وہ نازک ہو گیا۔ 3 مہینے گزر چکے ادھر، اب ٹیسٹ بھی ہو گیا، اب جناب دوبارہ دربار لگتا ہے، دوبارہ کسان کو جو ہے نا وہ تربوز کھلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد گرم دودھ پیتا ہے۔ ابھی اس کا گرم دودھ اس نے پیا ہی ہے، تو اس کی آنتوں میں جناب درد شروع ہو جاتا ہے کسان کے، اور درد کے مارے جو ہے نا وہ لیٹ جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر بادشاہ بھی حیران، اور ادھر حکیم صاحب کہتے ہیں میرا تجربہ کامیاب ہو گیا۔
बादशाह से पूछते हैं कि भाई ये क्या माजरा है सारा। तो हकीम साहब उसे बताते हैं कि भाई मैंने जो है ना जब ये किताब लिखी तो उस टाइम मेरे जहन में सारा शाही माहौल था, और ये मुतज़ाद चीज़ें जो है ना जो मैंने जो लिखी थी ये बिल्कुल ठीक लिखी थी। लेकिन किसान जो है वो सख्त मिजाज था। किसान जब खेतों में काम करता था उसका पसीना बहता था और उसकी एनर्जी ज़ाया होती थी, और वो सख्त जान था। इस वजह से जनाब तरबूज और गर्म दूध जो है ना उसके ऊपर असर नहीं किया। और जबकि अगर आपको यकीन नहीं आता, बादशाह सलाम कहता है, तो भाई आप ट्राई कर लें, आप तरबूज खाएं और उसके बाद जो है ना पानी पी लें, देख लें फिर क्या हाल होता है। बादशाह सलाम कहता है कि भाई इधर तो किसान तड़प रहा है, तो लिहाजा मैंने ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी। तो वो उसे कहता है भाई तुम अपनी जगह पे ठीक हो और तुम्हारी किताब भी ठीक है। अब जो है ना उसे कहता है कि भाई इस तरह करो कि किसान का ले जाओ इसे, इसका इलाज भी करो, और वो हकीम को जो है ना इनाम और इकराम से भी नवाजता है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी से जो मेहनत मुशक्क़त जो है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को जो है ना बहुत ज़्यादा आसाइशों में और आराम तलब नहीं होना चाहिए। तो आज के किस्से का और इसका जो नतीजा यही है कि हमें मेहनत, अपने जिस्म को जो है ना मेहनत का आदि, मुशक्क़त, मुश्किल काम का जो है ना वो आदि बनाना चाहिए। तो अब तक आज तक की वीडियो जो है यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।